والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان اللہ. فرشتوں کا سردار جبریل امین اترتا ہے فی کبکب او جرمن فرشتوں کا اور آتا ہے اور آ کر جبریل کا امت محمدیہ تم پر سلامتی ہی سلامتی. سبحان اللہ. آپ نے کہی لیکن تھوڑی آواز سنو. سبحان اللہ. پر حضرت لشکر جا رہا ہے. او اتنا بڑا شیر سب بیٹے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ پر اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ آپ کی حکومت انسانوں پر بھی, آپ کی حکومت جنوں پر بھی, آپ اس طرح تخت پر جیسے آج کل آپ دیکھیں نا جہاز جا رہا ہے وہ فضا میں تخت ہواؤں میں جاتا تھا. میں آپ کو سبحان اللہ پر تو سنا رہا ہوں. یہ سبحان اللہ کام فضیلت کی بات ہے یہ سبحان اللہ کہنا. یہ سبحان اللہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنو تو اس کی میں فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر کے مہینوں کی مسافت طے کر لیتے. ایک صبح میں ایک مہینے کی, ایک شام میں ایک مہینہ, 2 مہینے کی مسافت ایک دن میں. اتنا سفر. تو وہاں آپ کا تخت جا رہا تھا. اللہ نے ہوا کو بھی یہ جو وائرلیس سسٹم ہے کانوں میں آواز پہنچ جاتی. وہ جی ایک بندے نے کہا سبحان. کیا کہا؟ سبحان. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت نیچے اتارو. تخت نیچے اتارا گیا. وہ جو پورا بابا گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. لاؤ لشکر, فوج, پولیس, وزیر, مشیر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو بس یہ کہا تھا کہ اللہ تو نے آل داؤد کو کتنا نوازا, کس طرح اللہ ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان. کیا کہا؟ سبحان. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری یہ بادشاہت, یہ تاج و تخت کچھ بھی نہیں ہے تیری سبحان اللہ کے مقابلے. دنیا فانی, دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی, اور جب سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آج عزم کر لو کہ یہ قرآن پاک بھی ذکر ہے, روزانہ پڑھنا ہے. قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنی ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ پڑھیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کتنا جو سنا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ میری بادشاہت سے بھی بڑھ گئی. بہت نوازا تھا. جنوں پر حکومت, پرندوں کی بولیاں سن لیں. چھوٹی سی ایک مخلوق ہے اللہ کی, کیڑی, وہ کہنے لگی چیونٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم سبحان اللہ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. چیونٹی نے کہا اپنی چیونٹیوں سے کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند ڈالے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر ظلم کرے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح حدود نے بھی کہا
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری دے رہے تھے، بری فوج باری فوج، ہاں جی، اس کی حاضری وہ حاضری وہ حاضری. فقال ما لي لا ارى الهدهد. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ میں دیکھ نہیں رہا کہ کہاں ہے وہ ہدہد پرندہ، نظر نہیں آ رہا. میرے پاس آئے گا کوئی معتبر عذر لے کر تو میں اس کو چھوڑ دوں، ورنہ میں اس کو سزا دوں گا، اور ہو سکتا ہے سزا میں اس کو میں ذبح ہی کر دوں. تھوڑی دیر گزری تھی تو آگے میں وہاں تھا جہاں آپ نہیں تھے، میں آیا ہوں خبر لے کر جہاں کی آپ کو خبر نہیں. ملک سبا، ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا سورج کے پجاری ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا، عبادت کس کی ہو؟ بلند آواز سے عبادت کے جی عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، عبادت خدا کی. عالم الغیب اللہ، ہر جگہ موجود اللہ. بلند آواز سے مشکل کشا پٹر دین وارو دی دین وارو عزت دین وارو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ماشاءاللہ. اب آپ کی سبحان اللہ بھی تیز ہوئی اور میرے بھی جانے کا وقت آ گیا. ہاں ماشاءاللہ. لیکن اچھی بات ہے، بس یہ بات میں آپ کو پوری سنا کر بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ یہ ہو جو قرآن کے مطابق. اسی پر نجات ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے، ہمیں عمل صالح بھی کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے حساب کر کے. اللہ مال دے، حج کرنا ہے، اسی سال نیت کر لیں. اور اگر کسی پر حج فرض ہے اور وہ مالدار ہے، جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، بال بچوں کا خرچہ دے سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اللہ. اس لیے بھائی اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی جانچ پڑتال رکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شرک والا عقیدہ بنے. اللہ اکبر. نظریہ یہ نہ ہو جائے کہ اللہ بھی دین والو ہا پتر فنا پیر بھی دے دو ہا. بس تو کسی پیر فقیر کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ سبحان اللہ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اللہ یہ جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. ہاں حضرت لوط علیہ السلام کے بیٹیاں ہی بیٹیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی بیٹے، اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، تمام بیٹیاں پیارے محبوب کی بیٹیاں. سبحان اللہ. یعنی چار: زینب، رقیہ، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم. حضور کو اللہ نے بیٹے بھی دیے اور اللہ نے بیٹیاں بھی دی. ایک جگہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے، وہاں آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ تم مردوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں بھی ہیں، باپ، بیٹیوں کے باپ بھی ہیں اور بیٹوں کے بھی باپ ہیں. لیکن قرآن پاک کی آیت سنیے: ما کان محمد ابا احد
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حالانکہ باپ تو آپ کے بیٹے ابراہیم بھی ہیں اور دیگر بیٹے بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان بیٹوں کو بچپن میں اٹھا دیا. سنیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. ایک تو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی کار ساز نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں. ایک تو عقیدہ یہ رکھنا ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ پر اللہ کی 10 رحمتیں برستی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے زور سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی تصدیق پڑھ لیا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا دوسرے درود شریف یاد ہو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم وغیرہ، جو بھی درود شریف پڑھے. حضور کے اوپر بڑے احسانات ہیں. تو ایک عقیدہ رکھنا ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. سب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے آخر میں آئے. ختم نبوت کا سر پہ تاج اللہ نے رکھنا تھا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو زندہ رکھتا 2 حال سے خالی نہیں، 2 حال سے خالی نہیں. اگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ رہتے، جوان ہونے کے بعد ان کو نبوت دی جاتی یا نبوت نہ دی جاتی. اور آپ کو یہ تو معلوم ہے نا، ابھی مولانا سلام ہے تو کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا. آپ کا مقام بعد از خدائے بزرگ کوئی قسم مختصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بیٹے زندہ رہتے، جوان ہوتے، نبوت دی جائے یا نہ دی جائے، دونوں میں سے ایک بات. اگر نبوت نہ دی جائے تو اور نبیوں کے پیغمبروں کے بیٹے تو نبی بنے، بیٹوں کے بیٹے بنے، پوتے بنے. یوسف علیہ السلام باپ، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام باپ، دادا، پردادا، یہ سارے پہ. اور اگر اللہ اپنے محبوب کے بیٹوں کو نہ بناتا تو شان گھٹتی تھی نا. اللہ نے اپنے محبوب کی شان گھٹنے نہیں دی، سب نبیوں سے اونچی شان. اگر دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ جوان کرتا، زندہ رکھتا بیٹوں کو، کیونکہ حضور کو غم بڑا ہوا تھا جب بیٹا فوت ہو نہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے انک لمحزون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمگین کر دیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے تھے. بیٹا دل کا ٹکڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ غم بھی دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو برداشت کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جوان ہونے نہیں دیا. اگر جوان ہوتے، نبوت دی جاتی تو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت نہ رہتی. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن، شان رمضان. سبحان اللہ. کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں احسن، سبحان اللہ. جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل،
آپ جیسی نہ کسی کی آنکھیں، نہ آپ جیسی کسی کی زلفیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. اجمل، کاملوں میں اکمل. آپ کی کالی کالی زلفیں، آپ کے رخسار خوبصورت، ایسے کہ کتابوں میں پہلے سے لکھا تھا آخری نبی جو آئیں گے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام ایسا بلند و بالا کہ ان کے ہر جسم کے حصے کے دانت ہے تو چمکدار، رخسار ہے تو روشن، جن کی رخ انور کی قسمیں رب کھائے اور یوں کہے والضحیٰ. سبحان اللہ. محبوب تیرے رخ انور کی قسم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، برکت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان قرآن، شان رمضان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ شیخ صاحب کو، ہمارے سہیل سندھی صاحب کو، سب کو اللہ سلامت رکھے. نوجوان علماء، یہ آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت. اس علاقے میں ماشاءاللہ کتنے علماء کرام اس وقت یہاں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، اساتذہ علماء کے یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آ رہے ہیں اور آپ کو قرآن پاک سنا رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے میرے بھائی. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کے حالات کتابوں میں پہلے سے موجود. جی کتابوں میں نبی کے حالات تو اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے اوصاف، آپ کا چہرہ، آپ کی زلفیں، آپ کے تمام جسم کے جو ہے رخ انور کے، آپ کے چہرہ اقدس کے جو ہے حالات پہلی کتابوں میں موجود. میں تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں، علماء کرام تو جانتے ہیں، میں آپ حضرات کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو آپ سنتے آئے ہیں علماء سے کہ جن کی ذات کے بارے میں کتابوں میں، تورات، انجیل وغیرہ میں موجود، عیسیٰ علیہ السلام خود بشارت دیں، خبر دیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، من بعد اسمہ احمد، نامی اسم گرامی احمد، وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی کے تو حالات تھے کتابوں میں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے نبی کے بس ایک بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. بہت علماء کرام، بہت نعت خوان آپ کے سامنے نعتیں پڑھیں گے، اللہ کا قرآن بیان کریں گے. بس ایک بات سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ مکہ سے سفر کر کے گئے یمن میں، وہاں ایک شخص ملا، چہرے کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھ رہا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، پھر اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، پھر آپ ابو بکر صدیق کی بات پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے آپ کا نام میرا یہ ہے. صحیح کہا آپ نے. آپ کون سے قبیلے کے؟ فلاں قبیلہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اب وہ کہتے بھی جا رہے ہیں، سوال بھی کرتے جا رہے ہیں، اور جب ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی آپ نے صحیح باتیں بتائی ہیں. تو معلوم یہ ہوتا تھا اس نے پہلے سے تحقیق کی ہوئی تھی. اور یہ تحقیق کہاں سے؟ کتابوں سے. اس نے کہا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے بہت پڑھی ہے کتاب، اور میں نے وہاں محمد مصطفیٰ کے حالات تو پڑھے ہی پڑھے ہیں، میں نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے بھی حالات. ابو بکر، وہ جو باتیں پڑھی تھی ان باتوں میں سب میں تو سچا. میں نے جو تجھ سے پوچھا تو نے جواب دیا، بالکل سچ کہا. ایک سوال آخری رہ گیا ہے، بس اس سوال کو کرنے کے بعد
میں اجازت لوں گا، اپنا کرتا اٹھائیے، اللہ یہ اکبر کرتا اٹھائیے، اور یہاں پر یہ ناف کے برابر میں تل تھا۔ کہنے لگے کہ ہمیں تو ہماری کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر صدیق کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی معلوم ہوئی ہے کہ اس کے ناف کے برابر میں تل کا نشان ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عظمت صحابہ۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ابو بکر یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی وقت کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، حضرت ابو بکر صدیق نے مال کی پرواہ نہیں کی۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اتنا مال دیا۔ میرا پیارا بندہ، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی خلیفہ اول ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں یہ فضیلت اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، چھپ کر نہیں، ظاہر کر کے نہیں، ہر حال میں۔ کہتے ہیں کہ 40,000 درہم تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، 40,000 درہم تھے۔ 10,000 رات کو خرچ کیے، 10,000 دن کو خرچ کیے، 10,000 چھپا کر دیے، 10,000 کھلا دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا۔ آمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سعود افضل صاحب جانشین، فقیہ الاثر حضرت مولانا محمد مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب موجود ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان فرمائیں گے۔ جو میں نے باتیں کہیں اللہ میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کر کے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد